بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارینہ نے ایک بار پھر تلوار کی نوک کے لاش کے سینے میں چبو کر کہا، فوراً بول تیرا ارادہ کیا تھا؟ خدیج، شارینہ نے کہا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے تمہیں قتل کروانا چاہا مگر بری طرح ناکام رہا۔ اب تمہارا حق ہے کہ اسے ختم کر دو۔ میں تم دونوں سے التجا کرتا ہوں کہ لاش نے بیکاریوں کے لہجے میں کہا، مجھے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ میں تو مر ہی رہا ہوں۔ مجھے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دو۔ زندگی ہوئی تو منزل پر پہنچ جاؤں گا، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی ہوگا کہ بھوکا پیاسا گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر جاؤں گا۔ نہ میں گھوڑے سے اتر سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں، اور اتر جاؤں بھی تو کسی کی مدد یا سہارے کے بغیر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ خدیج، شارینہ نے کہا، تم سوچ کیا رہے ہو؟ اسے تو میں ہی قتل کر دوں، لیکن یہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے تم ہی اسے قتل کرو۔ میری ایک بات شاید تمہیں اچھی نہ لگے شارینہ، خدیج نے اپنی محسوس مسکراہٹ سے کہا، جو مجھے قتل کرنے آئے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا ہے۔ میرا مذہب اس معذور شخص پر ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے جو اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور صرف معذوری کی وجہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام تر خطے میں میری اور اس کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اسی لیے تمام علاقہ میدان جنگ ہے۔ اگر یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہوتا اور میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا تو میں قتل ہو جاتا یا اس سے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری خاطر قتل کرنا چاہا تھا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے ایک عقیدہ دل میں بسائے میدان جنگ میں آیا تھا۔ اس مقصد اور اس عقیدے کے سامنے اس جیسے معذور آدمی کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور باقی رات کچھ اور آرام کر لیں۔ صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شارینہ نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے خدیج کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس نے خدیج کو گور کر دیکھا اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں۔ شارینہ نے کہا، تم جاؤ اس کے گھوڑے پر زین ڈال کر گھوڑا یہاں لے آؤ۔ کیلاش نے شارینہ کا شکریہ ادا کیا اور بھکاریوں کی طرح دعائیں بھی دی۔ گھوڑے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ 3 گھوڑے کیلاش اور اس کے دونوں سپاہیوں کے تھے۔ خدیج جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈالنے لگا اور پھر اس نے زین اچھی طرح کس کر باندھی اور گھوڑے کو کیلاش کے پاس لے آیا۔ اس نے کیلاش کو دیکھا، وہ اب بیٹھا ہوا نہیں بلکہ ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی میں خدیج کو کیلاش کا خون بہتا نظر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ اس کا سر جسم سے کچھ الگ پڑا تھا، لیکن گردن پوری طرح کٹی نہیں تھی۔ خدیج نے شارینہ کی طرف دیکھا، کیا اس لیے مجھے یہاں سے چلتا کیا تھا؟ خدیج نے شارینہ سے پوچھا۔ اصول اور قاعدے وہاں چلا کرتے ہیں جہاں سامنا غیرت والے اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شارینہ نے کہا۔ تم اپنے مذہب کے پابند ہو، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اسے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے آہستہ آہستہ اور اذیتناک موت مرتا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی، پھر اسے مارا کیوں؟ خدیج نے پوچھا۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے خدیج، شارینہ نے کہا۔ اگر ہم اسے یہی زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے خطرہ بن جاتا۔ اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا، اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں رومی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جس پر وہ سوئے تھے۔ کچھ پرے جا کر کمبل بچھا کر لیٹ اور سو گئے۔ صبح بھی دھندلی تھی جب دونوں جاگ اٹھے اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کیلاش اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے پیچھے باندھ لیے اور اپنی منزل پر چل پڑے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔